اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا لیکچر کافی اہم ہے اور اس میں نے وعدہ کیا تھا کہ اس میں کچھ تفصیلات اور بھی بیان کریں گے۔ تو دیکھیے، واقعات غیر ثابتہ پر کوئی اس قسم کا اعتراض کرتا ہے کہ جو وہ واقعات ثابتہ پر بھی وارد ہو جائیں تو اس کی دلیل نہیں ہے کہ واقعات غیر ثابتہ ثابت ہو گئے، بلکہ صرف اس کی دلیل ہے کہ اعتراض مذکور جو واقعات غیر ثابتہ پر ہے وہ باطل ہے۔ پس کسی اعتراض کا واقعات ثابتہ اور غیر ثابتہ ہر دو قسم پر کے واقعات پر وارد ہونا اور شے ہے، اور کسی واقعے کا واقعات غیر ثابتہ میں داخل ہونا اور شے ہے، اور ہر دو پر الگ الگ بحث ہے۔ اچھا جی، اب اس کا دیکھیں، اس پر جو اس تفرق کو نہیں سمجھ سکتا یا یہ فرق ملحوظ نہیں رکھتا، وہ بہت شدید خطا کرتا ہے، اور وہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ وہ علمی مباحث سمجھے۔ جیلمی صاحب ہر دو قسم کے امتیاز اور مغایرت قائم نہیں رکھ پاتے، یعنی ہر دو قسم میں امتیاز و مغایرہ قائم نہیں رکھ پاتے، اور جب وہ کسی صوفی یا ولی کی جانب منسوب واقعے پر کوئی ایسا اعتراض وارد کرتے ہیں جو واقعات ثابتہ میں سے کسی واقعے پر بھی جاری ہو جاتا ہے، مثلا قرآن و حدیث میں مذکور کوئی واقعہ، تو جہلمی صاحب اپنی غلطی اور کوئی شخص ان کی غلطی پہچان کر یہ کہتا ہے کہ یہ اعتراض یعنی ایگزیکٹلی سیم آبجیکشن یا ایسا اعتراض یعنی کہ سملر آبجیکشن تو آیات القرآن اور احادیث صحیحہ یعنی الاحادیث الصحیحہ پر بھی وارد ہو جاتے ہیں۔ تو جہلمی صاحب کو لامحالہ غصہ آتا ہے، اور وہ کبھی کہتے ہیں کہ دیکھیے، لعنہ ہو ایسے عقیدے پر جو کیا کہتے ہیں باباؤں کو بچانے کے لیے یا واقعات غیر ثابتہ کو بچانے کے لیے واقعات ثابتہ پر وہ اعتراض جاری کر دیا وغیرہ وغیرہ، اسی قسم کی اس قبیل کی باتیں، یا کبھی کہتے ہیں کہ باباؤں کو بچانے کے لیے انبیاء پر اعتراض کو جاری کر دیا، اسی قسم کی باتیں کرتے ہیں، حالانکہ دلائل کی دنیا میں لعنہ اور غصے کوئی دلیل حیثیت نہیں ہوتا۔ وہ جو غامدی نے کہا تھا نا، غامدی صاحب نے، کہ دلائل کی دنیا میں جذبات نہیں ہوتے، اسی طرح دلائل کی دنیا میں غصہ بھی نہیں آتا ہے، اور طنز و مزاح بھی ان کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے۔ تو جو لوگ میمز بناتے ہیں ان کو بھی ہم خبردار کرتے ہیں کہ دلائل کی دنیا میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اب دیکھیں، مثال دیکھیے کہ فرض کیا جائے کہ کسی صوفی یا ولی کی جانب یہ منسوب ہے کہ اس کے ہاتھ سے کوئی چیز مثلا عصا وغیرہ گرا اور وہ پھر حیوان مثلا نیولا بن گیا۔ اب کوئی اعتراض کرے کہ یہ محال ہے اور عصا کبھی حیوان نہیں بن سکتا، تو اس کے جواب میں کوئی کہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں جو عصا تھا جب انہوں نے پھینکا تو وہ سانپ بن گیا، تو یہ اگر محال ہے تو وہ بھی محال ہے، اور اگر یہ وہ ممکن ہے تو پھر یہ بھی محال نہیں ہے، یعنی ممکن ہے۔ لیکن اب اس پر کیا کہتے ہیں، جہلمی صاحب کی طرح کا کوئی شخص یہ معترض یہ جواب دے کہ بھائی اپنے بابا یا صوفی کو بچانے کے لیے درمیان میں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یا آیات القرآن کو لے آئے، تو ہم آیات القرآن کو درمیان میں لے آئے تو ہم اس کا یہ جواب دیں گے کہ یہ اعتراض غلط تھا، آپ کو کوئی اور اعتراض کرنا تھا، ایسا اعتراض نہیں کرنا تھا جو واقعات ثابتہ اور واقعات غیر ثابتہ ہر دو پر عام الورود ہوں۔ اچھا جی، دوسرا اگزامپل دیکھیے کہ فرض کیجئے کہ کوئی شخص، کوئی ولی، کوئی صوفی، کوئی زبان لینگویج یعنی کہ سنسکرت نہیں جانتا، اور کوئی اس کو پیش کرے، چیلنج کرے کہ بھئی یہ سنسکرت پڑھ دو تو ہم تمہیں ولی مانیں وغیرہ، اور وہ صوفی یا کوئی اس کا مرید جواب میں دے کہ سنسکرت تو انبیاء کو بھی نہیں آتی تھی، لہٰذا آپ صوفیاء کے لیے کیوں پیش کر رہے ہیں یا اولیاء کے لیے کیوں پیش کر رہے ہیں، جب یہ سنسکرت کا نہ جاننا انبیاء کی نبوات پہ نقص لازم نہیں کرتا، تو صوفیہ کے اور صوفیت میں یا صوفیہ میں اور کیا کہتے ہیں اولیاء کی ولایت میں کیسے یہ نقص لازم کر سکتا ہے؟ تو اس پر یہ غصے میں آ جانا اور یہ کہنا ہے کہ بھائی اولیاء اور صوفیاء اور باباؤں کو بچانے کے لیے انبیاء پہ اعتراض جاری کر دیا، یہ سراسر غلط ہے۔ نہیں، دفاع کیا ہے، اعتراض جاری نہیں کیا ہے، یہ کہا ہے کہ آپ کا اعتراض ان پہ جاری ہو رہا ہے، ہم تو دونوں کا دفاع کریں گے، یہ ان کا اس کا مطلب ہے، اگرچہ اس میں بھی غلو ہے، لیکن بہرحال جہلمی صاحب کی غلطی سمجھیے۔ پھر فرض کیا جائے کہ کوئی
ولی یا صوفی سے کوئی چیلنج کرے کہ بھائی فلاں میکینیکل انجینئرنگ کا فلاں فارمولہ سمجھا دو، فارمولے سمجھا دو، فلاں فارمولی سمجھا دو، بلکہ فارمولہ ہی نہیں تو فارمولی، ٹھیک ہے. تو وہ صوفی یا ولی کہہ دے کہ بھائی ایسا مطالبہ تو انبیاء سے نہیں کیا گیا، مجھ سے کیوں کیا جا رہا ہے، اور یہ کہ ان کو نہ پڑھنا عدم ولایا اور عدم صوفیہ کی کوئی دلیل نہیں ہے، یعنی عدم صوفیت اور عدم ولایت کی کوئی دلیل نہیں ہے. تو یہ بھی اسی قبیل کا اعتراض ہے اور اسی قبیل کا یہ جواب بھی ہے. ظاہر بات ہے کہ انبیاء بھی اس سے معصوم ہیں کہ UET سے پڑھیں اور وہاں سے میکینیکل انجینئرنگ پڑھیں. تمام انبیاء جتنے گزرے ہیں یہ اس سے معصوم ہیں، کیونکہ یہ UET کوئی کمال نہیں ہے انبیاء کے لیے، ٹھیک ہے. تو اگر وہ نہیں جانتے ہیں یہ، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے کروڑوں گنا زیادہ اسرار وہ جانتے ہیں. تو اگر ایک فارمولہ نہ جاننا جہلمی صاحب کے نزدیک اتنا بڑا نقص ہے کہ نبی کی نبوہ متاثر ہو سکتی ہے، الیاذ باللہ، تو وہ جہلمی صاحب کا مذہب ہوگا. ہمارے نزدیک یہ ہے کہ باری تعالیٰ کی ذات و صفات کے بارے میں علم رکھنا جو انبیاء کو دیا جاتا ہے، اس کے مقابلے میں یہ UET سے جو آپ کا میکینیکل انجینئرنگ کے فارمولے ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو یہ تو کمتر چیزیں ہیں، ان کی نفی تو انبیاء سے کرنی ضروری ہے کہ بھائی یہ کیوں جانیں گے انبیاء تو باری تعالیٰ کے ذات و صفات کے بارے میں جو علم ہے وہ جانیں گے. اب یہ کہنا کہ بھائی یہ نہیں جانتے، زیادہ نقص ہو گیا نبی کے علم میں، تو یہ ہم نہیں مانتے، کیونکہ معمولی چیزوں کا علم بھی معمولی ہے. اب وہ کہیں گے اچھا بھائی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا کہا جائے گا، تو ہم کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا علم واجب ہے اور ان کا علم جو ہے انبیاء کا وہ ممکن ہے، تو واجب کو ممکن پر قیاس نہیں کیا جا سکتا. اب دیکھیے ایک اور مثال دیکھیے کہ اگر کوئی صوفی یا ولی کو چیلنج کرتا ہے کہ نیوکلیئر بم اس پہ پھینکا جائے گا اور وہ اگر بچ گیا تو اس کو ولی یا صوفی تسلیم کر لیا جائے گا، اور یہ کہا جائے تو وہ جواب میں کوئی اس صوفی یا کا مرید یا ولی کا معتقد جواب دے کہ بھائی قتل تو انبیاء اور رسول بھی ہوئے ہیں، لہذا یہ مطالبہ صحیح نہیں ہے، تو یہ بھی اسی طرح کا کیس ہے. تو دیکھیں اگر آپ یہ نہیں مانتے کہ یہ واقعات ثابت ہیں اور ٹھیک ہے یہ ثابت نہیں ہے، تو کوئی اور اعتراض کریں نا. ایسا اعتراض تو نہ کریں جو قرآن و حدیث پر بھی وارد ہو جائے، تو وہ تو آپ کو جواب اسی طرح دے گا. اور غصہ کرنے ظاہر ہے کہ آپ کا جواب بننا ہی پڑے گا، تو آپ غصہ ہی کریں گے اور یہی کہیں گے لعنت ہو ایسے عقیدے پر اور یوں ہو اور وہ ہو. ظاہر ہے کہ یہ کوئی دلیل تو جواب تو نہیں ہے. آپ کو تو یہ اعتراض وارد کرنا تھا کہ بھائی حدیث پر یہ اعتراض وارد نہیں ہو رہا اور اس غیر ثابت واقعے پہ یہ اعتراض وارد ہو رہا ہے، تو بات ہوتی. باقی ہم یہ کہتے ہیں غیر ثابت واقعہ نہیں مانتے، اور کوئی دلیل دیں. یہ دلیل جو ہے جو مشترک ہو جائے واقعات ثابتہ اور واقعات غیر ثابتہ پر، تو وہ ہم نہیں مانتے. ٹھیک ہے، اگر ابھی بھی نہیں ہو سمجھ میں آ رہی ہے بات کسی کے، تو وہ کیا کہتے ہیں اس کے لیے پھر ہم کیا کر سکتے ہیں سوائے اس کے کہ شاید جہلمی کی عقیدت میں وہ اس حد تک چلے گئے ہیں کہ ان کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. اور آپ کیا کہیے گا؟ والسلام تمت.